اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ ہم امام کی حدیث کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ امام کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرے جن سے ہماری دوستی کے ذریعے تقرب حاصل کیا جا سکے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی سے نزدیک کرتی ہے۔ پروردگار سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ایسی کوئی بات کریں جس سے امام ناراض ہو جائیں، کیونکہ امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اچانک انسان کو گرفتار کر لیتا ہے کہ جب توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ گناہ پر ندامت ہمارے عقاب سے اسے نجات دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جو حقیقی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی قربت کے حصول کی کوشش بھی کرتا ہے، اور قربت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ محبوب جن چیزوں کو پسند کرے انہیں انجام دیا جائے، اور جو اسے ناپسند ہوں ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اسی لیے ہمارے امام نے کہا حقیقی محبت، امام علیہ السلام سے حقیقی محبت یہی ہے کہ ہمیں ہر ان کے قول کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 11 ہے، کہ جو بھی ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا وہ اپنے پیٹ کو آتش جہنم سے یعنی دوزخ کی آگ سے بھرے گا اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ یعنی یہی تو محبت کی آزمائش ہے کہ اپنا جو مال ہے وہ ان کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنا ٹائم ان کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور سب کچھ جو ہے ہر وقت انہی کا خیال رہے۔ اب محبت کی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش جو ہوتی ہے وہ مال ہوتا ہے، مال ہے، اولاد ہے، اس سے دستبردار ہونا انسان کو بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن محبت کی آزمائش کا وقت اس وقت آتا ہے جب دوسری محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے، مال دینا پڑے یا اولاد سے دستبردار ہونا پڑے۔ جیسے امام نے دیکھا نا، آپ نے کیسے کیسے لوگ کربلا کے میدان میں تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے دین کی راہ میں اور امام کی راہ میں قربان کر دیا۔ یعنی محبت کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنا مال اور اپنی اولاد کو اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یا جس سے محبت کرتا ہے اس کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو مال دینا پڑے یا اولاد سے دستبردار ہونا پڑے، یہ امام کہہ رہے ہیں یہ کیسی محبت ہے کہ امام کہیں کہ اپنے مال میں سے ہمارا حق یعنی خمس نکال دو اور ہم بہانہ بازی کر کے ان کا حق بھی کھا جائیں۔ تو امام نے کہا جو ہمارے حق کو کھائے گا اپنے پیٹ کو آتش سے بھرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں امام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 12 یہ، جو ہمارے مال میں سے ایک درہم بھی بطور حرام کھائے اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یعنی سب جانتے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ کا حکم دینی امور کی ادائیگی مستحق سادات، فقراء، مساکین اور یتیموں کی داد رسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی مال کی محبت میں اس حکم سے سرتابی کرے تو اس نے نہ صرف ان سب کا حق غصب کیا بلکہ خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت کا بھی مستحق قرار پایا۔ اب ایک اور جو حدیث نمبر 13 ہے، بہت ہی مختصر ہے، اور امام نے بتایا کہ یہ کس لیے ہوتا ہے، یہ خمس اور زکوٰۃ کا نکالنا، یہ فطرہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ کہا ہم تمہارا مال، امام کی حدیث ہے، ہم تمہارا مال صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کہ تم طاہر ہو جاؤ، یعنی پاک ہو جاؤ، ہم بھی پاک ہو جائیں، ہمارا مال بھی پاک ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد ہوتی رہے، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، سادات کی، کیونکہ سادات کے اوپر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو یہ صدقات جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے خمس کو کیا گیا
تاکہ سادات کے جو غریب ہیں ان کے کام آئے اور علم کی ترویج میں یہ جو ہے نا کام آئے. تو ایک حصہ سادات کا ہوتا ہے، غریب سادات کا ہوتا ہے، اور اس کے جو اور حصے دار ہیں ان کا ہوتا ہے، اور جو ہے ایک حصہ حق امام ہوتا ہے جو علم کی ترویج کے لیے خرچ ہوتا ہے. تو ایک اور نمبر جو ہے حدیث، وہ بہت ہی بہترین حدیث ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا آپ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو. یہ 14ویں نمبر کی حدیث ہے، بہت ہی اچھا سا نمبر ہے کہ نماز کے بارے میں، کہ نماز خدا سے رابطہ اور اس سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے انسان جب نماز پڑھتا ہے. معرفت کے ساتھ ادا کیا جانے والا ہر سجدہ اور ہر رکعت اسے اپنے پروردگار سے نزدیک کرتے اور شیطان رجیم سے دور لے جاتے ہیں. اس لیے انسان نماز کی وجہ سے برائی سے دور رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز انسان کو رسوائی سے بچاتی ہے اور شیطان کو رسوا کر دیتی ہے. حدیث نمبر 15 میں امام ارشاد فرماتے ہیں، میں جس وقت بھی خروج کروں کسی طاغوت کی بیعت میرے گردن میں نہ ہوگی. یعنی کسی کی بیعت کا قلاوہ آپ کی گردن میں نہیں ہوگا جس وقت آپ جو ہیں خروج کریں گے. پروردگار عالم نے امام کے وجود کو ظلم و فساد کے خلاف قیام کے لیے باقی رکھا ہے، جو مومنین کے لیے خیر اور ظالم کے لیے موت کا پیغام ہے. لہذا جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان کے دوش کے اوپر کسی ظالم کی بیعت کا توق نہیں ہوگا اور آپ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے. یعنی امام آزاد ہوں گے، بیعت سے بالکل آزاد ہوں گے کہ کسی بھی ظالم جابر بادشاہ کی بیعت نہیں کی ہوگی، اور امام ہر ایک کے خلاف جو ہے نا، ہر ظالم کے خلاف جہاد کر سکیں گے. اب امام حدیث نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں اور تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. دیکھیں عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے قریب سمجھیں. اور ہم یہ جیسے کہ اگر کہیں ویڈیو کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم لوگ کتنے الرٹ ہوتے ہیں. کہیں شادی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اپنا لباس بھی ٹھیک کر لیں. کبھی زوم پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کتنا الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، ہمارے چہرہ بھی صحیح رہو اور بالکل رہے، اور ہمارے دوپٹہ بھی صحیح رہے، اور ہمارا اسکارف بھی ٹھیک ہو، اور ہم پراپر جگہ کے اوپر بیٹھے ہوں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ کیوں نہیں یقین آتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہمہ وقت اس کی نظر کے سامنے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا نامہ اعمال ہر شب جمعہ کو یا جمعے کو، کسی بھی دن، یہ 2 دن ہیں جمعرات یا جمعہ یا شب جمعہ، ہمارے امام کے حضور میں جاتا ہے. اب اگر امام ہمارے اعمال دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہمارے لیے اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم نے اپنا ٹائم کو ہے ویسٹ کیا ہے، ہم ایسے ہی ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے ہیں، یا ہم نے کوئی اچھا عمل پورے دن میں، پورے ہفتے میں انجام نہیں دیا، تو امام بہت افسردہ ہوتے ہیں. امام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو امام کے دل کو پجمردہ کر دے. تو امام افسردہ ہوتے ہیں. تو ہم دعا کریں گے پروردگار عالم ہمیں استغفار کی توفیق دے اور ہمارے امام کا دل ہم سے شاد ہو. اور اس کے لیے ہم بہت ساری چیزیں ہم اکثر مجالس میں بتاتے رہتے ہیں. امام کی سلامتی، امام کی دعا ہے، صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنا ہے، وقتاً فوقتاً آپ کے نام پہ صدقہ دینا ہے، امام کو تصور کرنا ہے کہ امام ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو بتاتے رہیں گے آپ کو. حدیث نمبر 17 میں امام ارشاد فرماتے ہیں،
ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد بھلاتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. امام کو ایسا ہی ہونا چاہیے. پروردگار ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم بھی امام کو کبھی نہ بھولیں. اگر ایسا نہ ہوتا، امام فرماتے ہیں، تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہاری جڑیں کاٹ ڈالتے. خدا سے ڈرو اور ہماری مدد کرو. یعنی کہ مدد کس چیز میں ہمیں کرنی ہے کہ جو وہ چاہیں وہ ہم کریں، جو وہ نہ چاہیں وہ ہم نہ کریں. ہمیں ان کے لیے زینت بننا چاہیے کہ سب لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یہ ہیں ایسے، یہ واقعی شیعان آل محمد ہیں، یعنی یہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں اور ان کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں. اب ظہور کے وقت کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا، جیسے اکثر لوگ گیس کرتے رہتے ہیں نا کہ پھر ظہور اس وقت ہوگا، اس وقت ہوگا یا ابھی نہیں ہونے والا، تو اس کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا ظہور کا امر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. یعنی جب وہ چاہے گا تو تب ظہور ہوگا، ہمارے آپ کے کہنے سے ظہور نہیں ہونے والا. تو آپ نے فرمایا ظہور کا امر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں. جو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اب ہونے والا ہے یا 10 سال بعد ہونے والا ہے یا ابھی نہیں ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ظہور کا وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ظہور کا دار و مدار علامتوں پر نہیں ہے بلکہ اسباب کی فراہمی پر ہے. جس وقت اسباب فراہم ہو گئے اللہ تعالیٰ اسی لمحے امام کو ظاہر کر دے گا. اس لیے ظہور کا وقت معین کرنے والوں کے بارے میں امام نے کہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. حدیث نمبر 19 میں آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے. دیکھیے عزیزان گرامی، یہ تو بہت ہی سخت بات ہے. یہاں تک کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر میں وضو کریں، نماز پڑھیں، تو ہمیں اگر اجازت نہیں ہے اول تو ہم لے لیں اس سے اجازت، اور اگر نہیں ہمیں اس نے اجازت نہیں دی ہے تو ہم وضو بھی نہیں کر سکتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، بھلے ہم اس کے گھر سے باہر جا کے کہیں پڑھ لیں. لیکن ہم اتنا زیادہ ہے، اور اس کے لیے سخت، بہت سخت، جیسے کہ کسی بڑے عالم دین کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت عرصے تک جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے لوگوں کے درمیان آئے نہیں، جیسے انہیں آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنے آ کے کچھ اپنا حال احوال بتاتے. 1 سال گزر گیا اور اس کے بعد وہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ نے بالکل شکل ہی نہیں دکھائی، آپ آئے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں سخت عدل ہے، انصاف ہے، اور جو ہے بالکل انسان جو ہے ایک ایک چیز، ایک ایک، جیسے کہ ہے نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی حساب ہوگا. تو کہا کہ ایک دفعہ ایک بیل گاڑی جا رہی تھی، ایک گاڑی جا رہی تھی، اس میں وہ گٹے گھاس کے جو ہے وہ لدے ہوئے جا رہے تھے. میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. میں نے اس میں سے ایک تنکا نکالا اور اپنے دانت میں خلال کر کے اور تنکا وہیں پھینک دیا. وہ تنکے کی وجہ سے میں 1 سال تک اللہ کی عدالت میں رہا. تو گویا کہ مجھے آزادی نہیں ملی اور مجھے محاسبہ ہوتا رہا. اب پتہ نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہ کیا محاسبہ ہوا، کیونکہ اللہ کے کام ہے وہی بہتر جانتا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے. خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے، ہمارے مقدس دین نے اس بات کی سختی سے تاکید کی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھی